کسی بھی بزنس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ سرٹینٹی اور پالیسیز، کہ آپ جو بھی پالیسی بنائیں اس کے اوپر آپ ایٹ لیسٹ کلیئرٹی دے دیں فار مینی ایئرس ٹو کم، تاکہ آپ بزنس پلان وہ کر سکیں. اور ہمارے یہاں وی بن گوئنگ بیک اینڈ فورتھ. 2004 سے لے کے 2009 تک آپ کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آئی ہیں، ٹیلینور نے اٹسیلف وی انویسٹڈ اباؤٹ $4 billion ان دس مارکیٹ. تقریباً ہمارے اس وقت 15 ملین کسٹمرز ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر، اور ان کی انکم جو ہے وہ 20% بڑھ گئی ہے. تو امیجن 15 ملین فیملیز، 20% زیادہ پیسے ہیں ان کے لیے ایجوکیشن یا ہیلتھ پہ خرچ کرنے کے لیے، وچ از اینڈ آئی تھنک وی آر جسٹ اسکریچنگ دا سرفیس. جہاں تک پوٹینشیل کا تعلق ہے وہ بہت سو جو میں نے بات کیا کہ وی نیڈ ٹو ریئلی بی اسٹریٹجک کہ کون سے سیکٹرز ہیں جو ملک کو آگے لے کے جائیں گے. السلام علیکم جی، دس از کنول مسرور فرام CxO پوڈ کاسٹ. ہماری ایک ریگولر پوڈ کاسٹ ہوتی ہے ود دا نیم آف ٹاک آف دا ٹاؤن، اور ہمیشہ ہمارے ساتھ بڑے امیزنگ گیسٹ ہوتے ہیں، اور آئی ایم لکی انف کہ آج ہمارے ساتھ ٹیلینور کے CEO عرفان وہاب صاحب ہیں. آئی ایم تھینکفل ٹو ہم کہ وہ آئے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینکس فار ہیونگ می. سر میں ہمیشہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ذرا ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہو، اینڈ آئی ایم فارچونیٹ انف کہ آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ گپ لگے گی آپ کے ساتھ. سو تھینک یو سو مچ، ویلکم سر. ہم اسٹارٹ کریں گے ود یور انٹروڈکشن، بیکاز میں اور ہم جیسے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہو از عرفان وہاب، کیسے ہوا. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اپنا یہ جو آپ کا کارپوریٹ جرنی رہا، مے بی فرام انسیپشن کی جی ایجوکیشن اور یہ وہ، تو وہاں سے میں چاہوں گا تھوڑا سا اپنا ایک جرنی تو بتائیں نا. تھینکس کنول، سب سے پہلے بہت شکریہ فار ہیونگ می آن یور شو. سو آئی اسٹارٹڈ بیسیکلی my qualification is engineering UET سے. اس کے بعد I did my UET لاہور ماسٹرس پوسٹ گریڈ میں نے UK سے کیا، اور وہ موبائل کمیونیکیشن کے اندر ہی. اور اس میں اس وقت تک I was quite clear کہ میں نے کیا کرنا ہے، بیکاز ڈیورنگ اسٹڈیز انڈر گریڈ پہ I did a few internships وغیرہ جو وائرلیس سائٹ پہ تھی، and I got this and this was a new technology at that time. موبائل فونس دینے آ رہے تھے تو I got a lot of inspiration کہ یار یہ. So that has really encouraged, and then I was looking at various programs. مجھے پوری دنیا میں ایک ہی پروگرام ملا جو کہ اس فیلڈ میں ماسٹرس آفر کر رہا تھا اس وقت انجینئرنگ سائٹ پہ. I was in London, so I went there, وہ کیا. Then I joined Cable and Wireless, Paktel جب شروع میں one of the initial پہلا آیا تھا جی فرسٹ وہ اور انسٹا فون 2 کمپنیز لانچ ہوئی تھی پرانی اینالوگ ٹیکنالوجی کے اوپر. وہ ایمز کے وہ پتہ نہیں کیا جی ایمس کے نام سے وہ امیریکن اسٹینڈرڈ تھا. اس کے بعد جب میں نے پوسٹ گریڈ کیا UK سے، تو کیونکہ میرے پاس تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا تو I was picked up by Orange in the startup phase as well. I was employee number 50 there. ابھی ہم لانچ کرنے لگے تھے UK کے اندر. وہ بھی 1800 بینڈ جو GSM کا اسٹینڈرڈ بینڈ ہے، اس وقت پوری دنیا کا وہ پہلا نیٹ ورک تھا اس بینڈ کے اوپر. So that's how I started. اور انجینئرنگ ریڈیو پلاننگ اور جو سیلولر کی ہوتی ہے، اور I was there for a little while. اور اس وقت quite interesting because اس وقت US کی مارکیٹ کافی فریگمنٹڈ تھی. اچھا. یورپ کا جو اسٹینڈرڈ تھا نا GSM کا، واز کنسیڈرڈ ایز اے سپیریئر پریمیم اسٹینڈرڈ. تو US نے ڈیسائڈ کیا جی کہ ہم بھی اپنی فریگمنٹ مارکیٹ کو اکٹھا کرتے ہیں، اینڈ GSM واز انٹروڈیوس. ایٹ دیٹ ٹائم دے ور ہائرنگ لاٹ آف پیپل فرام یورپ، کیونکہ ساری ایکسپرٹیز یورپ کے اندر تھی. تو کافی انٹرسٹنگ ہماری چھوٹی سی ٹیم تھی، 5-6 لوگ، اور ہمارا مینیجر ڈیو جانز اس کا نام ہوتا تھا. وہ آیا ایک دن میٹنگ میں، اسٹاف میٹنگ منڈے مارننگ کو، کہتا ہے گائز آئی نیڈ ٹو ٹیل یو سم تھنگ کہ آئی ایکسیپٹڈ این آفر US میں نا، تو میں جا رہا ہوں. تو ہم لوگ سب نے ہنسنا شروع کر دیا، بیکاز ایچ ون آف اس ہیڈ دا آفر فرام دا سیم ہیڈ ہنٹر. اچھا. کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ تھی اس وقت اور ایکسپرٹیز تھی نہیں. خیر اس وقت تو میں نہیں گیا، لیکن فیو ایئرس لیٹر آئی وینٹ ٹو US، اور وہاں پر پھر میں نے جوائنڈ اے کمپنی وچ از ایکوائرڈ بائی T-Mobile. تو T-Mobile کے اندر آئی واز ریسپانسبل فار نیو ٹیکنالوجیز اینڈ پروڈکٹس. پروڈکٹ کا رول مجھے ملا کمرشل سائٹ کے اوپر. اینڈ آئی ہیو ایکچولی روز مائی ہینڈ، آئی ہیو نو ایکسپیرینس ایٹ دیٹ ٹائم آن دا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر. لیکن ایک اپرچونیٹی آئی تو چند لوگ جو میرے ساتھ تھے مجھے انہوں نے ایڈوائز کیا، یار تم کیا کر رہے ہو، مین وائی یو ٹیکنگ یو آر کمفرٹیبل ان یور رول. لیکن آئی ڈیسائڈیڈ کہ یار آئی نیڈ ٹو لرن سم تھنگ ڈفرینٹ. اس کے بعد آئی وانٹیڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان، لیکن ملک میں کوئی ہمارے اتنی اچھی اپرچونیٹیز تھی نہیں. تو ون آف دی ایکچولی جو اس وقت میں ایرکسن US کے ساتھ بھی کافی کام. آئی واز آلسو وائس چیئرمین فار GSM نارتھ امیریکن ایسوسیشن، جنہوں نے اس وقت جو اسٹینڈرڈس تھے 3G کے اس زمانے میں ٹیکنالوجی آنی تھی، اس پہ بہت ڈبیٹ ہوتی تھی. تو اس ایسوسیشن کا یہ مقصد تھا کہ وی شوڈ لابی اینڈ پش فار GSM بیسڈ اسٹینڈرڈس فیوچرسٹک.
تو وہاں پر جی ایس ایم نہیں آیا تھا اس وقت. GSM 2G کی حد تک تھا بٹ 3G کہیں پر بھی نہیں آیا تھا. تو US واز کنسیڈرنگ کہ CDMA ایک ٹیکنالوجی تھی اور یہ کہ کس کو ہم کریں, اینڈ دیر واز ہیوج. That's where I got exposed کہ یار کتنے stakes ہیں with all the vendors, you know, big companies like Ericsson, Nokias of the world and I think Ericsson اس وقت موبائل سیٹس بھی بناتا تھا. جی یہ سب لوگ, نوکیا بھی, پھر موٹرولا بھی کافی ایکٹیو تھا اس وقت. وہ نارتھ امیریکن تھے, وہ دوسرے اسٹینڈرڈ کے لابی کر رہے تھے. So that's how I got to have a lot of exposure actually to US Congress as well. جب پبلک پالیسی کیسے بنتی ہے, so they were obviously professional companies who were helping us, لیکن جو ٹیکنیکل تھا سارا اس کا اور اس کو کوآرڈینیٹ کرنا تھا. It was a great experience. But then I was offered a role through those contacts basically in Singapore, جو کہ پھر ایشیا میں تھا with Ericsson actually. So I spent a year, set up the entire organization for market جب وہ انٹر ہو رہے تھے فلپینس کے اندر. تو when I left it was like 300+ organization, they had big business there. Philippines is a country of 7,000 islands, so اس کے اپنے انٹرسٹنگ ایشوز تھے, سیکورٹی چیلنجز بھی تھے ان کے ساؤتھ کے اندر. There's a group called Abu Sayyaf, so people were really reluctant to go and deal with them. So I was able to actually go and launch network there as well. وہ ایک علیحدہ اسٹوری ہے. But to cut the long story short, then I met actually in Singapore in one of the conferences. اس وقت Dr. Atta was the science minister, but IT telecom بھی نہیں تھا, and they were thinking of deregulation. So I was share of time, I guess. جی بالکل, I was speaker at the conference where I met him, and he said کہ یار یہ کام تو ہم جو تم بات کر رہے ہو سارا, because I was sort of I would say کہ riding the deregulation wave. UK میں بھی ایسے میں آپ کو بتایا کہ پہلا نیٹ ورک تھا 1800 پہ, US میں بھی انہوں نے نئی ٹیکنالوجی اس وقت GSM انٹروڈیوس کیا. So I was actually, my whole presentation was around those experiences کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. He was there listening and he said, and مجھے نہیں پتا تھا ان کا, he said کہ یہ کام پاکستان میں کرنا چاہیے, why don't you come and join us and advise the government کہ جی ڈی ریگولیشن کیسی ہونی چاہیے, فکس لائن کی ایکسپینشن ہم نے کرنی ہے, موبائل کے پینیٹریشن بڑھانی ہے ہم نے. So I came back and spent about only 14 months, but those were really in the government, جہاں پر کئی دفعہ پر کیبنٹ میں بھی گئے ہم نے. جی ہمارا جو آج جو اسپیکٹرم ہے جو موبائل کا پریمیم پوری دنیا کا اسٹینڈرڈ تھا, وہ اس وقت اویلیبل ہی نہیں تھا. اس کے اوپر چند ایک لنکس چل رہے تھے جو لگژری تھا نا سر. ہاں, اور نہیں بیڈ پلاننگ I would say, but اتنی تیزی سے اس وقت بھی کام ہوا اور ڈی ریگولیشن ہوئی, PDCL کی بھی پرائیویٹائزیشن ایونچولی ہوئی, LDI لائسنسز آئے, موبائل پالیسی I was instrumental in actually writing that policy. It was a quite forward looking framework. So that has created sort of آپ کہہ لیں گے basis for the telecom revolution in Pakistan. And then when auction ہوئی, دو licenses ملے, تو Telenor was one of those. So they, and I knew some of those people when I was working in UK. تو انہوں نے کہا why don't you join us? So I joined Telenor as the first employee in Pakistan back in 2004. Okay. So it's been a journey which is quite interesting. Since then I've been doing different roles, corporate strategy بھی, corporate affairs, which is quite important ہمارے سیکٹر کے اندر, regulatory and policy. اس کے علاوہ پھر مجھے موقع ملا اپنے ہیڈ کوارٹر جو کہ ناروے میں ہے, to spend couple of years. پھر ڈسٹریبیوشن ایشیا میں تھا, جس میں ہماری 5 بڑی ممالک تھے, جس میں انڈیا بھی شامل تھا اس وقت. کافی بڑا سیٹ اپ. So I was heading distribution for mass market, B2C. And then I came back as a chief commercial officer back in 2013. Since then I'm here. Or then I was elevated to the CEO role back in 2016. Okay. So اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے گروپ میں بھی مجھے اور موقع بھی ملے. ایک ہمارا ایک ایمرجنگ ایشیا کا کلسٹر جس میں بنگلہ دیش, میانمار شامل تھا, تو I was heading it as well as part of the group leadership team. Okay. Reporting to our global CEO. And then also head of the global financial services, کیونکہ ایزی پیسہ آپ I'm sure کہ آپ اس پہ تو میں ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں. سو ہمارا بینکنگ کے بھی ایسٹس تھے, ملیشیا میں بھی, میانمار میں بھی, تھائی لینڈ اینڈ بنگلہ دیش, سربیا میں بھی ایک بینک تھا. So I was responsible for the financial services as part of, in addition to my role in Pakistan. So which I really enjoyed. So that has been my journey in short, I would say. نہیں ماشاء اللہ زبردست. ہاں ایک تو یہ کہ اوبیسلی جب شروع میں یہ تھوڑا سا ایک بوم آیا تھا, مجھے یاد ہے اس وقت میں شاید 2004 کے قریب اسلام آباد میں ہی تھا, اور اس وقت ٹیلینور نے F7 میں آفس اسٹارٹ کیا تھا, اور بڑی میسو ہائرنگ ہو رہی تھی, اور اس وقت ہمارے سارے دوست بھی یار ٹیلینور میں جاب اپلائی کرو, دیٹ واز, مجھے بالکل وہ ٹائم یاد ہے. تو وہ ایک بڑا ریفریشنگ سا وہ ٹائم تھا. سو اس وقت آپ کے ذہن میں, کیونکہ آپ کے پاس وہ ایک گلوبل ایکسپوجر تھا, اور آپ نے یہ جیسے بتایا کہ آپ وہ پروفیسر عطاء الرحمان صاحب کے ٹائم پہ بھی ایک اچھا کونسیڈنٹ تھا کہ آپ اس وقت تھے, اور یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ پاکستان میں اس طرح کی آرگنائزیشن ایک آئی, اور وہ آپ کے توسط سے وہ ساری چیزیں بنی ہیں. تو یہ جو تھا کہ اس کے ساتھ ہم نے
فائنینشیل سیکٹر کو بھی دیکھنا ہے اور پھر آگے اس کو ایوالو کرتے رہنا ہے. سو دیٹ واز دا پارٹ آف پلاننگ. اسی وقت ہی تھا یا آپ کو پتہ تھا کہ پاکستان میں اتنی پینیٹریشن ہونی ہے؟ بیکاز ان ٹرمز آف اس وقت بھی خیر پاکستان بوم تو کر رہا تھا, بٹ آئی تھنک ہمارا جی ڈی پی پھر بھی ان لائنس پہ نہیں تھا جہاں پہ ہم کہیں کہ وی ون آف دا موسٹ ایمرجنگ کنٹریز. دیکھیں ٹیلی کامس کے پوائنٹ آف ویو سے تو آئی واز رائٹ ڈسنگ ایٹ دیٹ ٹائم بیکاز ہماری پینیٹریشن انسپائٹ کے بوم کر رہا تھا. بینکنگ میں کافی بوم شروع ہو چکا تھا, لیکن ہم کافی پیچھے تھے ٹیلی کام میں بھی. اگر آپ کو میں یہ بتاؤں جب ہماری پالیسی بنی ڈی ریگولیشن کی اس وقت سے 5 ملین کسٹمرس تھے پوری انڈسٹری کے موبائل کے, وچ از ویری لو کمپیئر ٹو 20 کروڑ کی اس وقت کی مارکیٹ کے جو نمبرس تھے. سو دین دا ایکچوئل ریولیوشن اسٹارٹیڈ جب کمپٹیشن آیا, کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کالنگ پارٹی پے رجیم بھی تھی. اگر آپ نے کسی کو کال کرنا ہے تو بھی پے کرنا ہے. چارجز ور ویری ہائی, 5 روپے چارج ہوتے تھے. there were a lot of hidden charges اور بہت سی لمیٹیشنز, ایون ہینڈ سیٹ کی پرائسز وغیرہ بھی. سو جو ماس مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوا کمپٹیشن کی وجہ سے ہوا. تو اٹس اے گریٹ اسٹوری فار دا انڈسٹری. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا کہ 2004 سے لے کے 2009 تک آپ کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آئی ہیں, ٹیلینور نے اٹ سیلف آئی مین وی انویسٹڈ اباؤٹ $4 billion ان دس مارکیٹ. لیکن اوور آل انڈسٹری کی بات کروں, باقیوں نے بھی بہت انویسٹ کیا کیونکہ اتنی زیادہ ایکسپینشن ہوئی. ٹیلیکام سیکٹر واز دا لیڈنگ سیکٹر فار فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. جب ہم نے شروع کیا, آپ نے وہ بات کی, وی ایکچولی اسٹارٹڈ فرام اے اسمالر روم دین دس روم جہاں پر آج ہم بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. فرام بزنس آفس تھا ایک ہوتا ہے نا جو, اور وہاں سے شروع کر کے اینڈ ہائرنگ بھی اور سارا, اینڈ دین آل دوز تھنگس. سو یس وی ور کوائٹ کلیئر کہ پینیٹریشن بہتر ہوگی, دیر ایکسپونینشیل گروتھ. اسی وجہ سے ٹیلینور ڈیسائڈ ٹو بی ان دس مارکیٹ. بٹ جو اور سروسز ہیں اس کے اوپر نہیں, وی ور انیشلی اٹ واز ناٹ پلانڈ لائک دس. تو جیسے اپرچونیٹیز آئیں, جیسے ہم نے دیکھا کہ فیو ایئرز لیٹر کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً کوئی 75% لوگ ور ان بینکڈ, 75 سے 80% لوگ. اچھا, سو اٹس اے ہیوج نمبر کہ آپ بینک کے جو اکاؤنٹ اوپننگ کے کرائٹیریا سے پورے نہیں اتر سکتے کیونکہ اب آپ KYC کی ریکوائرمنٹس نہیں ہے, آپ کی سیلری نہیں آ رہی, ریگولر انکم نہیں ہے. سو بینکس ور لمیٹڈ ٹو اربن سینٹرز. سو ایزی پیسہ واز بورن as an example. اور آج الحمد للہ is one of the largest, is the largest mobile money service. Now recently we also got a license for digital bank. Okay. ہمارے کسٹمرز نے صرف پچھلے سال تقریباً 1.5 بلین ٹرانزیکشنس کی ہیں ہمارے پلیٹ فارم پہ. اور پلیٹ فارم کی تھرو پٹ جو تھی وہ تقریباً 5% آف پاکستان GDP تھی صرف ہمارے پلیٹ فارم کی. اور کنوینئنس جو ہے آپ کو, مجھے آپ کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب اپنے کسی گھر کے کوئی فرد کو یا ملازم کو بھیجتے تھے بل دینے کے لیے صبح, وہ شام کو لوٹتا تھا لائن میں لگے. ناؤ یو کین ڈو اٹ ان فیو سیکنڈس. اس کے علاوہ اب ہمارے پاس ہم انشورنس پروڈکٹس آفر کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے سیونگ پروڈکٹس ہیں, پیمنٹس کی بہت زیادہ سہولت ہو گئی, اینڈ سو مینی ادر. The whole ecosystem, دیکھیں پیمنٹ از اے کی انسٹرومنٹ فار دیٹ. سو frictionless payments, سیونگ پروڈکٹس, انشورنس پروڈکٹ, ایون انویسٹمنٹ پروڈکٹس جو ہے اسمالر. اگر دیکھیں اب دنیا میں تو دیر از اے ریولیوشن اراؤنڈ دا ہول فائنینشیل انکلوژن اینڈ فن ٹیک. لارجسٹ فنڈس جو ایک زمانے میں JP Morgan کے ہوتے تھے یا بڑے بڑے میوچل فنڈس تھے جو انسٹیٹیوشنس تھے اپنے ایرا کے, ناؤ اٹس علی باباز فنڈ جو کہ جس کا لوکل یا جو ٹرانسلیشن ہے از اے لیفٹ اوور منی. دیٹ مینس کہ اگر آپ کے والیٹ میں 10 روپے بھی ہیں تو آپ 10 روپے کو یو کین میک اٹ ٹو ورک. اس کے اوپر آپ کر سکتے. یو ڈونٹ نیڈ 10,000 روپیز ٹو ہیو اے میوچل فنڈ اور سم تھنگ. سو دیٹس دا کانسیپٹ آف ریٹیل جو ہم نے بھی انٹروڈیوس کیا. اور باقی FMCGs کا بھی کانسیپٹ پاکستان میں, ساشے پیک جو آپ دیکھتے ہیں, دیٹس اباؤٹ دی افورڈیبلٹی آف آر اکانومی اینڈ آر پیپل اینڈ کنزیومرز. اس کی بیس پہ یہ ٹرینڈس آئے اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیک دوز ٹرینڈز انٹو ادر پارٹس اور سفیئرس. ایکچولی آئی تھنک لٹریسی آئی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا طبقہ جو اسپیشلی جب اسمارٹ فونز نہیں تھے اس وقت ایک یہ ریولیوشن لانا کہ جی ایک SMS کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پھر آئی تھنک اس وقت کوئی OTP جنریٹ ہوتا تھا, بٹ دیر واز ماس کہ کیونکہ لوگوں کے پاس واقعی بڑا ایک مشکل ٹائم ہوتا تھا اس وقت. مجھے لگتا ہے کہ شاید بینک اکاؤنٹ کھولنا ایک ایسا ہوتا تھا کہ یار آپ کسی کو کارپوریٹ اینٹی میں جا رہے ہیں یا یو بیکم اے کمپنی ہے واٹس ایور, تو انڈیویجول کا تو اتنا بہت کم ہی کانسیپٹ تھا. تو اس ٹائم پہ یہ پینیٹریشن لانا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ریولیوشن تھا. پھر دوسرا آپ کی اویلیبلٹی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوری 3rd and 4th شاپ ہیز دا ایزی پیسہ کا ایکسیس تھا.
اور اس ٹائم پہ کسی بھی آپ نیئرسٹ شاپ پہ چلے جائیں اور کر لیں اور گھر والوں کو پیسے بھیجنے جدھر بھی بھیجنے پاکستان میں. آئی تھنک اٹس ناٹ ایزی اینڈ آئی تھنک کہ کسی کو یہ کام کرنا تھا, آئی ایم گلیڈ وی ڈیڈ اٹ, کہ آپ نے اویئرنیس سب سے پہلے تو دیکھیں ٹرسٹ. آئی ریمبر دا اسٹوریز کہ پیپل شروع میں دے کوڈ ناٹ بلیو کہ ہم پیسے ڈال سکتے دوسرے اینڈ سے نکل آئیں گے. There was no awareness, right? So in our market جہاں لٹریسی کی بھی چیز جیسے آپ نے کہا, اس کے علاوہ پھر ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جو ٹیلی کامس کی وجہ سے ہم نے بلڈ اپ کیا ماشاء اللہ الحمد للہ 2 لاکھ سے زیادہ ریٹیلرز آل اوور پاکستان. اینڈ دین آر پینیٹریشن بیکاز وین وی اسٹارٹیڈ ہماری اسٹریٹجی بھی یہ تھی کیونکہ آلریڈی کمپٹیشن تھا مارکیٹ کے اندر کہ وی ول اسٹارٹ آؤٹ سائڈ ان. اینڈ وی سیٹ ایک چیز ہم نے ڈیسائڈ کر لی تھی کہ یار ہم کراچی لاہور اسلام آباد سے شروع نہیں کریں گے بلکہ وی ول گو ٹو دی ریموٹسٹ ایریاز. یہی سب سے بڑا چیلنج ہے بیکاز اس لو ٹیئر تو میں نہیں کہوں گا, آئی تھنک یہ والی جو ڈفرنٹ اربن سے اس ٹیئر کو ایجوکیٹ کرنا از ون آف دا بگیسٹ پرابلم اسٹل, کہ ابھی بھی آپ اگر آپ کوئی ایسی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں جو اس میسز کے لیے آئی تھنک ایجوکیٹ کرنا ہے سب کہ یار اس چیز کے لیے آپ اس سروس کو استعمال کریں. دیکھیں اب آئی ایگری, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا جو آپ نے نومیرک لٹریسی کی بات کی, آئی واز سرپرائز جب ہم ٹریول کرتے ہیں. ایک دفعہ میں جا رہا تھا سدرن پنجاب میں, وہاں پر ایک بزرگ شخص سے ملاقات ہوئی, گندم کی کٹائی کا سیزن تھا. اینڈ دا گائے مسٹ بی 80 years old, اور اس سے میری بات چیت ہوئی. میں نے اسے پوچھا, اتفاق سے ہمارا ہی کسٹمر تھا, تو ہی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ جی فلانا پیکیج آپ کا اچھا تھا وہ آپ نے کیوں بند کر دیا. ہی واز ٹیلنگ می ان اسٹرنگ کہ جی وہ 786 جو تھا وہ بڑا یہ تھا, اور وہ سارا things which I even don't know because I don't use prepaid myself. It's not a matter of pride but کیونکہ ہم لوگ, لیکن لوگ اتنے سیوی ہیں کہ یار وہ اس پیکیج میں 2 روپے بچتے تھے, وہ 12 روپے کا تھا, اب آپ نے یہ اب آپ نے 14 کا کر دیا فار ایگزامپل. اینڈ کس طرح سے بیلنس چیک کرنا ہے ایوری کال کے بعد. So even people who we call them illiterate are actually quite literate, right? So جو آپ کی بات ہے نا جی, اگر if they see a benefit کہ they can save money or they can earn a little bit extra, they will go for that service. So اس میں ہمیں بہت زیادہ بڑے marketing budgets کی ضرورت نہیں ہے. It's just literacy. And now through I would say ویڈیو کانٹینٹ اور سارا, کیونکہ ایک اور ایگزامپل جو ہم نے دیکھی اور بڑا سکسیزفلی دیکھی جو وچ وی آر ویری پراؤڈ از ایگریکلچر. پاکستان دیکھیں ایگریکلچر اکانومی ہے, 25% تقریباً ہماری GDP ایگریکلچر لنک ہے. اگر آپ ورک فورس کی بات کرتے ہیں تو 45% ورک فورس ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہماری, کیونکہ رورل ورک فورس ہے اور ایگریکلچر کے ساتھ. لیکن ٹیکنالوجی کا رول بہت لمیٹیڈ ہے ہماری, ناٹ آئی وڈ سے ناٹ ڈیکیڈ اولڈ بٹ جنریشن اولڈ ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں فارمنگ کی. بالکل صحیح ہے. تو اس کو ہم نے کہا کہ اچھا ہر فارمر کے پاس موبائل فون تو آ گیا ہے, اور وہ یوٹیوب کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے علاوہ پروڈکٹیولی کیسے یوز کر سکتے. تو دیٹس ہاؤ خوشحال ذمہ دار واز بورن. اچھا یہ ٹیلینور کی سروس ہے. ٹیلینور کی سروس. اور کیونکہ ہمارا بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے رورل بیس میں, تو ہمارا بہت زیادہ کسٹمرس تھے جو کہ رورل بیک گراؤنڈ کے تھے, اینڈ وی سیک جینوئن نیڈ فار دیم. تو بیسک چیزیں کہ یار اچھا اگر میری یہ پروڈیوس ایسے یار میں نے گندم کاشت کیا اور مجھے کس مارکیٹ میں اس کے پیسے اچھے ملیں گے, یا آلو اگر میں نے کیے ہیں تو وہ کہاں بیچوں گا تو مجھے زیادہ پیسے ملیں گے. آڑتی جو مڈل مین ہے اس سے مجھے کیسے نجات مل سکتی ہے, بیکاز دے ور ایکسپلائٹنگ فار ایجز. اس کے علاوہ فنڈنگ یا فائنینسنگ میں کیسے لے سکتا ہوں, اور کچھ نہیں تو ویدر انفارمیشن جو کہ ایکوریٹ ٹو دی ایریا, اس کی اپنی ریلیونٹ ایریا یا فارم, بیکاز وی ہیو 13,000 ٹاورس, تو اس کی بیس سے ہم نے پھر ویدر انفارمیشن. سو دوز تھنگز ہیو ایکچولی آلسو. اب ہم وی رننگ دس سروس فار فیو ایئرز ناؤ. انڈیپینڈنٹ ریسرچ سیز کہ جی تقریباً ہمارے اس وقت 15 ملین کسٹمرز ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر, اور ان کی انکم جو ہے وہ 20% بڑھ گئی ہے. تو امیجن 15 ملین فیملیز, 20% زیادہ پیسے ہیں ان کے لیے ایجوکیشن یا ہیلتھ پہ خرچ کرنے کے لیے, which is and I think we are just scratching the surface. So that's the other example of technology and the role technology can play. Very nice. So technology is the true equalizer and the enabler for sure. بیسٹ پارٹ یہ کہ اس کی پینیٹریشن بڑھ رہی ہے اور لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بہت اچھا, کیونکہ جب ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو then they adopt, right? So that's why we don't have to spend huge marketing dollars on ATL for example. یہ 15 ملین لوگ ورڈ آف ماؤتھ پہ اپنا بینیفٹ دیکھتے ہوئے صحیح بیسیکلی آیا. صحیح نہیں آپ کے ماشاء اللہ میں تو خود کیونکہ بڑا فریکوینٹلی یوز کرتا ہوں ایپ کو. پہلے تو میرا یہ تھا کہ میں بڑا اس میں تھا, اب میں نے وہ دوسرا اپ گریڈ کر دیا اپنا جس میں لمٹ بھی اچھی خاصی ہے. تو مجھے جو ایکچولی گھر کے جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, گروسری اور یہ لے لیا وہ لے لیا, تو ہمارے لیے بڑا ایک زندگی آسان ہو گئی ہے بہت زیادہ. تو ہم شور دیکھیں انشاءاللہ ود دی نیو پلیٹ فارم انڈر دا ڈیجیٹل بینکنگ لائسنس وی کین ایون آفر مور سروسز. ڈیجیٹل بینکنگ کے کیا پلانز ہیں مطلب؟ جی سو بیسیکلی جیسے کہ پتا ہوگا اسٹیٹ بینک نے ریسنٹلی ابھی NOCs ایشو کی ہیں ٹو 5 companies. وی آر دی اونلی ون ہو آر دی ایگزسٹنگ پلیئر, باقی 4 ول بی دا نیو پلیئرس.
So whole idea is کہ there were some restrictions کیونکہ ہمارا مائکرو فائنینس کا لائسنس تھا. So originally جب اب یہ خیال آیا شروع کرنے کا سروس, so we were not allowed any banking service under our telco license, so we have to do under a different micro finance میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں لمٹس کم ہیں. کچھ پروڈکٹس آپ جیسے فورن ریمیٹنس ہے فار ایگزامپل, یو ناٹ الاؤڈ. پیمنٹس کی بھی لمٹس کم ہیں. پھر اور پروڈکٹس ہیں, آپ لینڈنگ کے لیے بھی آپ کس کو دے سکتے ہیں, کس سیگمنٹ کو کس حد تک آپ دے سکتے ہیں. سو ڈیجیٹل بینک will have similar limits as commercial bank, and it will be all digitized. And we already have the best, سب سے پہلے تو most widely downloaded app, local app میں number 1, but also rating wise بھی اور experience wise بھی is good. So our plan is to take it to the next level. Data analytics اور باقی سب چیزیں, because we see کہ this will be a, and then the whole idea is about the partnership and collaboration. آج بھی آپ دیکھیں تو focus consumer banking پہ ہی ہوگا. جی consumer اور B2B segments بھی کچھ ہوں گے, but I mean consumer is the key focus, but also partnership is the other key focus. اگر آپ دیکھیں آج بھی ہمارا جو منی ایپ پروگرامز ہیں اس کے اندر آپ نے ٹکٹنگ کرنی ہے, آپ نے اگر بک, تو اس میں there are a lot of partners, فوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, ٹکٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, یوز کیسز ہیں, رائڈ ہیلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. So our idea is to actually also deeply integrate some of those services as well to have a smoother experience for our customers. تو ہم فیوچر میں ایکسپیکٹ کریں کہ یہ شاید کوئی سپر ایپ بننے جا رہی ہے. You can call it. I mean, کیونکہ دیکھیں it's all about the use cases and the convenience with customer in the center. جو بھی آپ کی needs ہیں. اسی طرح ہمارا My Telenor ایپ جو ٹیلیکم سائٹ کے اوپر is one of the largest where our customers can actually build bundles. اگر آپ کو جی مجھے اتنے منٹس چاہیے, اتنا ڈیٹا چاہیے, اتنے SMS چاہیے, you can actually design your own bundle, even international minutes وغیرہ بھی. So all those things are now, I mean, you don't have to call the call center basically. So یہ سب چیزیں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. صحیح. So اسی طرح ڈسٹریبیوشن کے اوپر بھی ہم نے کافی زیادہ ڈیجیٹائزیشن کی, جو میں 2 لاکھ ریٹیلرس کی بات کر رہا تھا پہلے. Now you can actually look at کہ ان کا اسٹاک لیول کتنا ہے پروڈکٹ اور ایون پیمنٹس وغیرہ بھی. So کیش لیس ویلیو چین آپ کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایزی پیسہ میں آپ کا یہ ہے کہ جو اگر کوئی مرچنٹ بننا چاہ رہا ہے تو میرے خیال میں ایپ کے اندر ہی ہے کہ, اور مرچنٹ سے مراد یہ ہے کہ جو ایزی پیسہ کا بزنس ایز اے مرچنٹ کرنا چاہ رہا ہے, دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. ہاؤ اباؤٹ, میں یہ دیکھ رہا ہوں جیسے پے پال ایک سروس ہے یا اسٹرائپ ہے, آپ کے فیوچر میں کوئی ایسا پلان ہے؟ بیکاز دا کائنڈ آف پینیٹریشن ایزی پیسہ ہیز یا ٹیلینور کی ہے, کیونکہ آپ لوگوں کا ویسے ہی ایک ڈیٹا ڈریون ہے اور پھر آپ کے پاس جو ہے نا بڑی ساری چیزیں, آئی تھنک وہ مسل آپ کے پاس ہے. تو کوئی پلان ہے فیوچر میں اس طرح کوئی مرچنٹ سروسز کی طرف آنے کے لیے جہاں پہ ایک through our main focus going to be through collaborations, through partnerships basically, because it's such a big market. اچھا دوسرا I think what State Bank has done really well is the RAS کا جو پلیٹفارم, اس کی وجہ سے یہ ہے کہ even QR وغیرہ کے اوپر بھی I mean you can actually you have now unified rather than walled garden approach. So we also believe that this is the future. باقی مارکیٹس میں ہم نے یہ دیکھا ہے, and I think that's the way to go as well. So we don't believe کہ ہم boundaries create کریں. It's more about کہ how can we have open garden approach, collaborate so that we can give, and then partnerships locally بھی and internationally بھی. یہ لازمی ہے. Some of those services جو آپ نے mention کی even from international payments view point, جو کہ مجھے پتہ ہے کہ بہت بڑا پین پوائنٹ ہے ہمارے IT انڈسٹری کا خاص طور پہ, اور اسمالر فری لانسرس کا. اور وہ سر اب یہ دیکھیں نا کہ ایک بچہ ہے, انٹرپرینور ہے, ایون وہ گجرانوالا میں ہے, سرگودا میں ہے, ایون سندھ کے اندر, تو اس کو اپرچونیٹیز کے لیے ایک تو بڑے شہروں میں آنا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ فار سیلنگ سروسز یا بزنسز وہ اپنے آپ کو ود ان دیٹ ٹیریٹری اپنے آپ کو باؤنڈ رکھتا ہے, بیکاز وہ کہتا ہے یار یہ سروسز میں ادھر بیچوں گا. سو ہاؤ اباؤٹ اگر وہ اپنی ایک ویب سائٹ بناتا ہے اور اپنا اس میں اتنی انٹیگریشن کرتا ہے کہ US میں, یورپ میں, کہیں پہ بھی کسٹمر اس کا وہ کارڈ سے ہی وہیں پہ اس کو ویب سائٹ پہ پیمنٹ کر دیتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ایریا جو ابھی تک ہمارا لیک کر رہا ہے. فنٹیکس جمپ ان کر رہی ہیں, بٹ اگین دا ٹکٹ سائز از دا ایشو, اینڈ دین وہ ہمارے اصل میں اس میں آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک آلسو ود دی ریگولیٹر ایز ویل, کیونکہ اس میں دیر آر سرٹن ریگولیشنز. ظاہر ہے جو اس وقت ملک کی فارن ایکسچینج کی سچویشن ہے, دیر آر کنٹرولز ان پلیس وچ از انڈرسٹینڈیبل, بٹ یو ہیو ٹو ریئلی ورک ود کہ جینوئنلی آپ اس کو رجسٹر بھی کر سکیں اینڈ دین فیسیلیٹیٹ بھی کر سکیں. سو بٹ آئی تھنک ٹیکنیکلی از ناٹ این ایشو. ہم لوگوں نے ایون بلاک چین کا بھی ایک پروجیکٹ کیا تھا ود اسپیشل اپروول, ایک پائلٹ کی تھی. اس میں یہ کہ ہمارے بہت سے پاکستانی جو ایکسپیٹ ہیں پیسے بھیجتے ہیں, اینڈ اٹس ناٹ ایزی بیکاز آپ کے مڈل مین وہاں پر بھی ہیں, جس میں آپ کے ویسٹرن یونینز آف دا ورلڈ اور وہ سارا جو ہے. سو تھرو بلاک چین یوزنگ, بیکاز وی ہیو اے JV ناؤ ود اینٹ گروپ علی پے کے ساتھ.
سو ان کے پلیٹ فارم پہ ہم نے بلاک چین بیس کیا تھا کہ آپ 24/7 ریمیٹنس بھیج سکتے ہیں. یو گیٹ دا بیسٹ ریٹس, دیر از نو کٹس, اینڈ دین ڈاکومنٹیشن ایز ویل. سو ٹیکنالوجی ورکڈ. سو اس پوری دنیا میں ہے, اور وی ہیو آلسو ڈیمانسٹریٹڈ اٹس پاسبل ہیئر ایز ویل. It's now more about holistic approach along with the regulators to see کہ ہم کیسے اس کو ایکسپینڈ کر سکتے. صحیح. ابھی تو خیر ویسے میں نے سنا ہے کہ کرپٹو کو تو ابھی انہوں نے یہاں پہ بند ہی کر دیا پاکستان میں, تو پتہ نہیں. لیٹس سی, دیکھیں اس میں بھی یا ڈیجیٹل آپ کے جو اپنی کرنسی ہے اس کو ڈیجیٹائز کرنا ڈیفینیٹلی ہیز بین اے پرائورٹی فار مینی کنٹریز وی ہیو سین. مے بی دیٹس دا وے ٹو گو. بٹ آئی تھنک گڈ تھنگ از, اور ایٹ لیسٹ دی what we need to do is to have a consultation کہ اور دیکھیں اس کے بھی کئی ماڈلز ہیں. اینڈ میں حتمی طور پہ نہیں کہنا چاہتا کہ کیا بہتر ہے یا کیا کرنا چاہیے, بٹ آئی تھنک کنسلٹیشن ضرور ہونی چاہیے, پروز اینڈ کونز ہمیں دیکھنے چاہیے. ریگولیٹ کر لے میرے خیال سے. ہاں وہ بھی ہے, اس پہ بھی دیر ماڈلس پوری دنیا میں ہیں اس وقت, جس میں آپ کو ٹیکسز بھی زیادہ آتے ہیں, آپ کے جو گینز ہیں اس کے اوپر بھی آپ یو کین ارن مور, بجائے اس کے کہ آپ اگین اس میں گرے میں چل رہے ہیں سارا. سو آئی تھنک اٹس آلویز اینڈ دیٹس اے چیلنج ایوری ویئر کہ جی ریگولیٹرز, ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے کہ اٹس ہارڈ ٹو کیپ اپ, رائٹ. بٹ مے بی دیر از این اپرچونیٹی. دیکھیں اب یہ اپرچونیٹیز روز روز نہیں ملتی ہیں. آئی وڈ آرگو کہ ہم اس وقت ایٹ دا کرسپ آف فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن, اگر ہم اے آئی کی بات کریں تو اے آئی از ٹرانسفارمنگ دا ورلڈ لائک اینی تھنگ, اینڈ دیٹ مے بی اے یونیک اپرچونیٹی فار اس. اگر میں اس کی چھوٹی ایگزامپل دوں, جو لوگ ٹیلی کام میں ہیں, دے ہیو سین کہ جب 3G سے 4G پہ شفٹ آیا تو دیٹ کریٹڈ نیو اپرچونیٹیز. بالکل. مارکیٹ پوزیشننگ کے پوائنٹ آف ویو سے, کسٹمر سروسز, پرسیپشن اور آل دوز تھنگس. سملرلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی تھنک از ونس ان آر لائف ٹائم اپرچونیٹی, اینڈ وی نیڈ ٹو سی کہ ہم ایز پاکستانیز اینڈ پاکستانی بزنسز, پاکستانی کارپوریٹس اور ایون فری لانسنگ کے اندر کیسے اس کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. بیکاز دس ول ری بیس مینی تھنگس, کیونکہ پرانی نارمس جو ہیں یا وے آف ڈوئنگ بزنس از آلریڈی چیلنجڈ. بہت سے ایسے فیلڈس ہیں جو آلریڈی اس میں جو ایکسپرٹیز تھیں, جو لوگ بیٹھ کے پاور اور وسارا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, دیٹ آل ول بی irrelevant. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو آلسو تھنک اہیڈ اینڈ سی کہ جی ہم اسے کیسے, بیکاز دیٹ ول کریٹ. ابھی تو میرے خیال میں ہم یہ اے آئی کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسپیشلی جب سے یہ چیٹ GPT اور اب تو خیر وہ گوگل کا بھی آ گیا ہے. سر 5G کے کیا پلانز ہیں, آر وی ریڈی؟ دیکھیں میرے خیال میں there are many aspects of readiness, right? So اب ریڈی ہونے کے لیے you need to take few steps, right? So بیٹھے بیٹھے آپ نہیں کہہ سکتے جی اوور نائٹ ایک سورج نکلے گا طلوع ہوگا اور ہم ریڈی ہو جائیں گے, right? So you need to move in that direction. So I think that journey must start now میرے خیال میں, because دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت وائڈ اسکیل ڈپلائمنٹس ہو رہی ہیں 5G کی. ابھی بھی جو اکنامک کیس ہے اٹس ناٹ ویری کلیئر ٹو بی آنیسٹ, رائٹ. سو دیر آر نو یوز کیسز جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں جی کہ بزنس کیس آپ کا پازیٹیو بنتا ہے. بٹ بزنس کیس میں آپ کی ان پٹ سائڈ پہ کاسٹ بھی ہے, آپ کو وہ دیکھنا ہے. آپ کی پوری IT انڈسٹری کے لیے, آپ کے انٹرپرینیورشپ کے لیے آئی تھنک از امپورٹنٹ دیٹ وی اسٹارٹ ٹیکنگ سم بیبی اسٹیپس, تاکہ وہ یوز کیسز ڈیولپ ہو سکیں, اسٹارٹ اپس انوالو ہو سکیں. بیکاز اٹس اباؤٹ اے ایکو سسٹم. بالکل. اینڈ ایکو سسٹم از ناٹ جسٹ ون کمپنیز ریسپانسبلٹی, انٹائر انڈسٹری ہیز ٹو ورک ٹوگیدر, جس میں اکیڈیمیا بھی ہے, جس میں اسٹارٹ اپس بھی ہیں, IT ہاؤسز بھی ہیں, آپ کے پالیسی میکرز, ریگولیٹرز بھی ہیں. ایگزیکٹلی. یہ سب لوگوں نے مل کے اس پہ کرنا ہے. سو کیونکہ ہمارے ارد گرد ریجن کے اندر بھی سروسز لانچ ہوں گے, تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی شوڈ گو. بٹ وی نیڈ ٹو ری تھنک اینڈ سی کہ یہ ماڈل اٹ شوڈ ناٹ بی another opportunity ٹو میک منی اپ فرنٹ کہ جی ہم اسپیکٹرم بیچ کے پیسے کمائیں. اوکے. بیکاز اس کے لیے پھر نو ون ول بی ولنگ ٹو گیو اینی منی ان دیز اکنامک سچویشنز. بالکل صحیح ہے. اس کا طریقہ بہت سے ملکوں نے دیکھا, جس میں چائنا میں جیسے ہوا, انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو فری اسپیکٹرم دیتے ہیں, بٹ وی وانٹ یو ٹو کور دیٹ مینی ٹاؤنز اینڈ ولیجز, اینڈ دے ہیو ناٹ جسٹ کنفائنڈ ٹو, انہوں نے کہا جی ملین بیس اسٹیشن چاہیے ہمیں اتنے سالوں میں, اینڈ دے ہیو اوور اچیوڈ اٹ آلریڈی. اور ملکوں نے بھی ایسے ہی کیا. ملیشیا نے کا اپنا ماڈل ہے, انہوں نے کہا جی ہم سب کو مل کے, اور چائنا نے بھی کہا کہ 2000 نیٹ ورک نہیں ہونے چاہیے وہاں پر, بیکاز آف ویسٹڈ انویسٹمنٹ. اور بہت سے ملکوں نے کہا جی کہ آپ ہم فری دیتے ہیں, 2-3 سال آپ ایکسپیریمنٹ کریں, اس کو بلڈ کریں, جب آپ کا فل اسکیل لانچ کمرشل ہو رہا ہوگا سب کچھ 2-3 سال کے بعد, ول ڈو اے ریونیو شیئر ود یو. اوکے. سو تاکہ جاب سائڈ ہے اس کو آپ شیئر کریں گورنمنٹ کے ساتھ. سو دیر آر ڈفرنٹ ماڈلس, اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو لک ایٹ دوز ماڈلس, بٹ اٹس ہائی ٹائم کہ وی اسٹارٹ پریپیئرنگ فار دیٹ. ہاں, اور ایٹ لیسٹ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ کیونکہ جیسے اب AI آیا تو ہم نے اب اس پہ بات کرنا شروع کی, تو 5G کیا چینجز لانے والا ہے ایک عام آدمی کے بھی. ادھر یہ جو ہمارا یہاں پہ فائبر آپٹک کا ہے, از اٹ ول بی دا سیم, یا ہم پھر ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے کہ نہیں ہمارے پاس وائرلیس کنیکٹیوٹی ہی رہے گی.
تیسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ بھی ایکسپینسو ہونے والا ہے انٹرنیٹ یا نہیں, تھوڑا سا مزید چیپر ہو جائے گا؟ دیکھیں انٹرنیٹ آلریڈی آئی وڈ سے کہ کافی چیپ ہے اگر آپ انٹرنیٹ پرائسنگ کی بات کرتے ہیں. واٹ وی ریئلی نیڈ از ریلائبلٹی اینڈ بیٹر کوالٹی آف سروس. اور اس میں بھی دیر آر کسٹمرز جو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمیں بہتر سروسز دیں. بالکل ایسے ہی ڈفرینسیشن اور جو ہونی بھی چاہیے کیونکہ اس میں سو دیکھیں اب کسی بھی ایک نیشنل ڈیجیٹل بیک بون یا انفراسٹرکچر کے لیے وچ از سو مچ امپارٹنٹ کسی بھی اکانومی کے لیے, یو نیڈ ٹو کیپ آن انویسٹنگ. اینڈ پاکستان ماشاء اللہ بڑا ملک ہے اور کافی اسپریڈ بھی ہے ہمارا, اور پاپولیشن ڈینسٹی بھی ویری کرتی ہے, تو اٹ شوڈ ناٹ بی کنفائنڈ ٹو صرف اربن ایریاز یا ہائی پاپولیشن ایریاز. ہمیں اچھا انٹرنیٹ نارتھ میں بھی چاہیے. اگر ہمیں ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے تو ہمیں ان مقامات پہ بھی چاہیے. بہت بڑا پرابلم ہے, اور آج کل تو آپ کو پتہ کوئی بھی ٹورسٹ سب سے پہلے اسے اپلوڈ کرنا ہے اور وہ سب چیزیں. سو یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ رائٹ. اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. آپ کو فائبر کے علاوہ آپ کو وائرلیس اینڈ اسپیکٹرم. دیکھیں پاکستان ریجن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ ملک ہے جس نے تقریباً سب سے کم جو نیشنل ایسٹ ہمارا اسپیکٹرم وہ ایئر ویوز ہیں. اوکے, جو ڈپلوائے کی ہیں کمرشل انڈسٹری کے لیے. اچھا, ہم لوگوں نے تقریباً جو ایڈوانس ملک ہیں ان کی نسبت 1/4 صرف ریلیز کیا اسپیکٹرم. آئی سی. ایون سعودی عرب, مڈل ایسٹ کے اور ملک, تھائی لینڈ, ملیشیا, 4 گنا زیادہ اسپیکٹرم, اور ہر ملک کے اتنی اسپیکٹرم. امریکہ کے پاس بھی اتنی ایئر ویوز ہیں جتنی پاکستان کے پاس, بٹ ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. آئی ڈونٹ نو فار وائی. کیونکہ مائنڈ سیٹ یہ رہا ہے ہسٹوریکلی کہ اب تھوڑا سا ریلیز کریں گے, آکشن کرائیں گے, پرائز زیادہ مل جائے گی. وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ کہ جو ہم ایک اس کا میلٹنگ آئس بزنس نا, کہ اگر آپ نے آج یوز نہ کیا تو وہ ضائع ہو گئی اپرچونیٹی. اگلے دن آپ اس کو 5 سال بعد کرتے ہیں تو آپ نے 5 سال ضائع کر دیا. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ اپ فرنٹ منی, اٹس اباؤٹ دی اکنامک ویلیو آف دیٹ اپرچونیٹی, جو کہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جی جتنا زیادہ اسپیکٹرم ہوگا اتنا بہتر انٹرنیٹ کا ایکسپیرینس ہوگا. جیسے آپ اتنا سستا ہوگا انٹرنیٹ اگر آپ کی انیشیل پرائز کم ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر زیادہ یوزیج ہوگا تو آپ کو ٹیکس زیادہ ملے گا اس کے اوپر. کیونکہ رفلی آپ سارے ٹیکس دیکھیں تو تقریباً 50% ٹیکسز تو جو ہمارا بزنس ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے. اس میں ایک جی ایس ٹی اور ود ہولڈنگ کے علاوہ آپ کا امپورٹ آف اکوپمنٹ ہے, کسٹم ڈیوٹیز ہیں, باقی سب چیزیں. سو یہ سوچ کہ ہم پائی کو کیسے بڑا کریں از ویری امپورٹنٹ فار اس, رادر دین کہ ہم وہ شارٹ ٹرم دیکھیں کہ یار اچھا اتنا تھوڑا سا ریلیز کرتے آج ہمیں ڈالر چاہیے تو اتنے پیسے آ جائیں گے. دیٹ ہیز فیلڈ. وی ہیو سین کہ جی 2014 کے بعد سے ایک بھی آکشن کامیاب نہیں گئی پاکستان میں. اور اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں یا اور ملکوں کی بات کریں, انہوں نے ہم سے 3 گنا زیادہ اسپیکٹرم ڈپلوائے کیا ہوا ہے. افغانستان نے ہم سے زیادہ اسپیکٹرم ڈپلوائے کیا ہوا ہے اور ہم نے وہ اسپیکٹرم سنبھالا. سو آئی تھنک سم آف دوز فنڈامنٹل تھنگس, اس کی پرائسنگ کیسے ہونی چاہیے, وہ ڈالرز میں نہیں ہو سکتی. آپ نے ڈی ویلیویشن دیکھ لی پچھلے چند سالوں میں. سو وی نیڈ ٹو فنڈامنٹلی ایڈریس سم آف دوز ایشوز. سر آئی تھنک آپ کا کیونکہ ایک پینیٹریشن آلریڈی ٹیلینور کی جو ہے ون آف دا پرومسنگ میں سمجھوں گا. ہمارے یہ جو آپ نے کہا کہ جو ہمارے ٹورسٹ ایریاز ہیں اسپیشلی, جیسے اب ہم بالا کوٹ سے اوپر جاتے ہیں تو 4G تو چھوڑیں 3G نارمل نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا ہوتا. اس پہ کوئی پلاننگ ہے کہ ہمارے, کیونکہ وہ بہت بڑا ایریا ہے اسپیشلی جب ہم بالا کوٹ کراس کرتے ہیں, میرے ساتھ بھی پرسنلی بھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے, ٹل بابو سر ٹاپ تک صرف ایک ATM ہے. تو ہماری یہ والی سروسز اسپیشلی انٹرنیٹ اور نیٹ ورک اور یہ تو آئی تھنک ٹورزم کو سپورٹ دینے کے لیے, گرو کرنے کے لیے اور ان کو انکریج کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ کوئی پلاننگ ہے آپ کی؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ آئی ایگری کہ نیٹ ورک میں بہت سے گیپس ہیں وہاں پر, لیکن ٹیلینور نے سب سے پہلے ان ناردرن ایریاز پہ فوکس کیا تھا کئی سال پہلے, آج سے 10-12 سال پہلے. اینڈ وی آر اسٹل ٹوڈے. اگر آپ سوات میں چلے جاتے ہیں, آپ آزاد کشمیر میں چلے جاتے ہیں, تو ہم تقریباً وی آر دا لارجسٹ پلیئر. 50% سے زیادہ کسٹمرز جو ہیں وہ ٹیلینور پہ ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ لیکن اٹس ڈیفیکلٹ ٹرین رائٹ. سو اچھا بعض جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ ایون بینڈ وڈتھ آپ نے ٹریفک واپس بھی لے کے آنی ہے, جو وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ فائبر جو ہے وہ اور اینٹیز کے پاس ہے. اب اس کی پرائسنگ ان ایریاز کے اندر از کوائٹ ایکسپینسو. اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے تاکہ بزنس کیس بن سکے. اچھا اس کے علاوہ USF بھی کافی کام کر رہا ہے. ابھی USF نے کچھ سلاٹس کی ہیں ناردرن ایریاز میں, بٹ دیٹ ول ناٹ سالو بیکاز اگین میں نے جیسے کہا ہمارا واسٹ ملک ہے, we need different approaches there. Huge area ہے and huge areas ہیں, population وہاں پر کم ہے. پلس وہ جو سردیوں میں وہاں پہ گلیشیئرز آتے ہیں تو وہ تو تباہی, جی وہ بھی ہے. پھر اس کی مینٹیننس, اس کی باقی چیزیں, ایون فیولنگ, کیونکہ پاور بھی وہاں پر نہیں ہے اسٹیبل, اور مطلب بعض علاقوں میں 20 گھنٹے پاور نہیں ہے, تو آپ کو ڈیزل پہ فیول کرنا ہے اس کو, اس کی اپنی کاسٹ ہے جو بہت زیادہ ہے. سو آئی تھنک اکنامک کے کیس اس کے لیے یہ ہے کہ انڈسٹری سسٹینیبل ہونا ضروری ہے. دیکھیں یہ جو انیشیٹو میں نے آپ کو
فائنینشیل سروسز کا بتایا یا ایگریکلچر کا بتایا. اسی طرح ہم نے ہیلتھ میں بہت کام کیا, ایجوکیشن بہت کی. تبھی ممکن ہوا کہ جب when we see ایز اے اینٹی کہ یار بزنس جو ہے اس کی اپرچونیٹیز اچھی ہیں, اینڈ دین یو ڈو مور CR, دین یو ڈو مور امپاورمنٹ. لیکن اگر آپ جو انوائرمنٹ اس وقت ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو یو نو اٹس میٹر آف سروائیول, رائٹ. سو فارگیٹ اباؤٹ ایکسپینشن اینڈ انویسٹمنٹ. جب آپ اکوپمنٹ امپورٹ نہیں کر سکتے, جب اسٹیٹ بینک کی ریسٹرکشنز ہیں, سو تقریباً ناممکن ہے کہ آپ ایکسپینڈ کریں اور نیٹ ورک کی کوالٹی کو بہتر کریں. صحیح. سر آپ کا ماشاء اللہ, کیونکہ ہم آپ کی میں ہیومن کیپٹل پہ بھی بات کروں گا بیکاز آپ کا ایک انگیجمنٹ رہتی ہے, اینڈ اپارٹ فرام دیٹ آپ کے ویلوسٹی کے نام سے ایک انکیوبیشن اینڈ ایکسلریٹر سیٹ وہ بھی ایک سیٹ اپ بھی ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ, بیکاز یو نو دا کائنڈ آف ٹیلنٹ وی ہیو, ہم اس کو ریٹین کرتے ہیں, پھر ہمارا اسٹارٹ اپ کلچر بھی سم ٹائم تھوڑا ایک کوشچن مارک ہوتا ہے. یو نو ہم زیادہ فنڈنگ کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, باقی یو نو اس کو لے کے چلنا اور پھر یو نو اس کو ایکسلریٹ کرنا. تو میں ذرا اس کا بھی آپ سے چاہوں گا کہ وہ کیا آپ کی ابھی تک کا جو ہے وہ جرنی ہے, اینڈ دین دا اچیومنٹس, اینڈ پھر آگے کی کیا پلانز ہیں. اور پھر میں اوبیسلی اس پہ بھی کہوں گا کہ ہمارا جو پاکستان کا ایک ہیومن کیپٹل ہے جو یو نو گریجویٹ کر کے آتا ہے. پھر دیکھیں ویلوسٹی یا اس قسم کے انیشیٹیو جو ہم نے لیے آج سے بہت سال پہلے, تقریباً 7-8 سال پہلے ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا, اس کی ایک ریزن تھی. اس وقت پاکستان کا جو آئی وڈ سے کہ انکوبیشن یا ایکسلریشن کا ایکو سسٹم کافی پری میچور تھا. اینڈ وی ہیو سین کہ جیسے امریکہ میں بھی یہی ہوا کہ ایک زمانے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو لارج کارپوریشنز جو تھیں انہوں نے اپنا رول پلے کیا. جی کو دیکھ لیں, جی کیپٹل, فورڈ فاؤنڈیشن تھی, پھر اور بھی بہت سے جنہوں نے یہ کافی ہیلپ کیا. آج ان کی ضرورت نہیں ہے بیکاز VC سین اتنا اسٹیبلش ہو گیا ہوا وہاں پر. سو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وی ور ون آف دی فرسٹ ونس, اینڈ وی سیٹ کہ یار اس کو ہم ایک ٹرینڈ تو کریں. وی نو کہ ہم اس کو پورے ملک کے لیے ہم سالو نہیں کر سکتے. وی کوڈ بی دا ڈسٹرپٹر, وی کوڈ بی دا فرسٹ ڈراپ آف دا رین, تاکہ اسے, اینڈ دیٹس دا رول وی پلے. اس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ہماری اسٹرینتھ کیا ہے. اب ہر ایک کو ہم اسٹارٹ اپ فنڈنگ نہیں دے سکتے, بٹ ہم لوگوں کو ایکسیس دے سکتے ہیں ٹو ہمارا جو 50 ملین کے قریب 5 کروڑ کسٹمرز ہیں ان کے ڈیٹا کی. اس کے علاوہ انونیمائز ڈیٹا بائی دا وے, اینڈ اس کے علاوہ APIs ہیں, اس کے علاوہ آپ کی ایزی پیسہ کی جو ہے, پھر OTP SMS کے جو ہیں, ڈسٹریبیوٹنگ نیٹ ورک, اگر کسی کو فزیکل ڈسٹریبیوشن کی ایکسیس چاہیے جو کہ ہیوج اسٹرینتھ ہے ہماری. So all those things, and that's what we and alhamdulillah ہم نے کافی سارے cohorts ابھی رن کیے ہیں, and many of them have been very successful based on those strengths. Similarly, we also invite a lot of mentors in may or collaborate with others as well. I also sit on some boards as well, جس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک cross platform synergies بھی develop کر سکیں. Global کیونکہ ہماری company ہے, we have taken some big stakes digital field کے اندر بھی. We acquired some companies, data analytics کی US میں بھی, نیو یارک میں بھی, and few other areas. So we have those strengths جو ہم لے کے آتے ہیں in the form of mentors, in term inspiration sessions and all those things, and projects. Hackathons بھی کیے ہم نے. We have a startup garage in our campus 345 میں, just to encourage those things. So idea is کہ ہم وہ اور آج ظاہر ہے اس میں اچھا مومنٹم بن چکا ہے اس فیلڈ کے اندر. So we feel and others have also jumped in, جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ابھی بھی بہت بڑا گیپ ہے ہمارا اگر ہم اسٹارٹ اپس کی بات کرتے ہیں, جہاں کہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے لوکل مارکیٹ کی. ہمارا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارا اپنا مارکیٹ سائز. سو ہم بہت سے اور ملک ہمارے جو نیبرہڈ میں ہے, اسپیشلی مڈل ایسٹ میں آپ دیکھتے ہیں, تو ان کو سب ڈس ایڈوانٹیج ان کا یہ ہے کہ ان کا اپنا لوکل ڈومیسٹک مارکیٹ سائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں بیٹھ تو آپ جائیں گے وہ سارا, بٹ آپ وہ اسکیل کیسے اچیو کریں گے. ہمارے پاس وہ کم از کم ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. پھر ہیومن کیپٹل, آئی تھنک وی ٹاک اباؤٹ دا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈس. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے ینگ ٹیلنٹ ہے, بٹ کیا وہ ٹیلنٹ امپلائبل ہے, کیا وہ ٹیلنٹ ریڈی ہے ٹو اسٹارٹ دیئر اون وینچرس. ہمارا اپنا جو ایکسپیرینس رہا ہے کہ وہ نمبرز آر کوائٹ لو. 10 سے 15% لوگ IT سائڈ پہ گریجویٹس جو ہیں وہ امپلائبل ہیں ٹو آور اسٹینڈرڈس, جو ملٹی نیشنل کے گلوبل اسٹینڈرڈس آپ کہہ لیں, وچ از ناٹ اے گڈ سائن. دیٹ مینس کہ ہمارے چند یونیورسٹیز اور کالجز کے بعد جو اگر آپ سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر کافی بڑا گیپ ہے, کریکولم کا بھی, ٹیچرس کا بھی, ان کی جو اپنا ایکسپوئر کا. سو دیٹ ہیز ٹو چینج. اور ہم 4th لارجسٹ فری لانسنگ نیشن تو ہیں,
بٹ ہم ابھی بھی بالکل بیسکس کے اوپر ہیں, کوڈنگ اور سارا. سو ویلیو ایڈ کیسے کریں. ٹکٹ سائز ابھی بھی ہمارا بہت ٹکٹ سائز چھوٹا ہے کیونکہ ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے یار واٹ از دا لیٹسٹ اینڈ گریٹسٹ جس کی نیڈ ہے ابھی بیسک کوڈنگ پہ اگر ہے تو. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو, دس از اے جرنی, بٹ وی نیڈ ٹو بی اسمارٹ اسٹریٹجیکلی ایز ویل, بیکاز ہم ہر کام میں اچھے نہیں ہو سکتے. ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ہمیں نے گون ادر ڈیز کہ ہم ٹیکسٹائل پہ فوکس کریں یا لیدر پہ کریں یا اسپورٹس گڈس پہ کریں. ایون آئی ٹی از اے بگ فیلڈ رائٹ. سو آئی مین وی نیڈ ٹو پک آر نیش. دیر آر کنٹریز جو ہو آر نون فار دیئر اسٹرینتھس. اگر آپ کو پتہ ہے انفارمیشن سیکورٹی کی بات کرتے ہیں یا سائبر سیکورٹی, تو کون سے ملک ذہن میں آتے ہیں؟ وہ 2 ملک ہیں دنیا میں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں. دے ہیو ڈن ریئلی ویل بیکاز دے ہیو گون ڈاؤن ان ٹو دی ایکو سسٹم. اگر اسرائیل کی بات کریں یا ایسٹرن یورپ کے ملکوں کی بات, لتوینیا وغیرہ کی بات کریں, موبائل گیمنگ سائٹ پہ جو پوزیشن, ویتنام ہیز ڈن اے گریٹ in mobile gaming. And so you need to start from the institutions. Uske baad phir industry collaboration, government interventions, incentive systems, all those things has to be aligned. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ڈیٹا انالیٹکس میں ہمارا اسکل سیٹ کس میں اچھا ہے, اے آئی میں ہم کیا کر سکتے ہیں, مشین لرننگ میں کیا کر سکتے ہیں. پاکستان میں ڈیٹا کا بھی تو بڑا مسئلہ ہے, ڈیٹا ہے ہی نہیں یا اسٹرکچرڈ ڈیٹا نہیں ہے, یہ بھی ایک بڑا. آپ تو میرے خیال میں آئی تھنک یو آر ون آف دوز آرگنائزیشن جن کے پاس ایک اتنا بڑا ڈیٹا یہاں پہ موجود ہے. پھر مجھے آئی تھنک یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن کا کوئی لا بھی آئی ڈونٹ نو ہے یا نہیں ہے, ایگزسٹ کرتا ہے یا انڈر کنسیڈریشن ہے. سو نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارا جو چیلنج رہا ہے, اور میرے خیال میں ہم نے بہت بڑا ایڈوانٹیج سے شروع کیا تھا جب نادرا اسٹیبلش ہوا, میں بڑے اسکیل کی نیشنل اسکیل کی. آئی تھنک وہ ایک پروسیس بھی تھا نا جس میں سب کو کہا تھا جی اب آپ آ جائیں بایو میٹرک کر لیں, کیونکہ پہلے تو وہ کنیکٹڈ ہی نہیں تھا نادرا سے. وہ ہوا, بایو میٹرک بھی ہوا, پھر ایون نادرا کا ڈیٹا بیس اپنا واز ہیوج, بٹ وی آر اسٹل یو نو ان دا مڈل کوشچننگ کہ یار از اٹ اے پروفٹ سینٹر اور اے کاسٹ سینٹر. کیا ہم نے صرف اس کو اپنے پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے. آئی واز ایکچولی وزٹنگ سعودی جسٹ فیو ویکس بیک, تو مجھے ان کی ایک انسٹیٹیوشن ہے, وہ گورنمنٹ کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں وہ سارا, وہاں وہ ملا ان کے سی او, اینڈ ہی اسٹارٹ ٹاک اباؤٹ نادرا. اینڈ ہی کیم ٹو پاکستان کو 15 سال پہلے, اینڈ ہی سیڈ کہ یار بڑا امپریسو انسٹیٹیوشن وہ سارا. اینڈ وہ میرے سے پوچھتا ہے آج کل کیا ہو رہا ہے. سو یو نو دیٹ واز دا ٹائم وین وی اسٹارٹیڈ رائٹ. سو اسی طرح ایز اے انڈسٹری ایز ویل, بٹ دا مومنٹ وی آر سیئنگ کہ یار ناؤ اٹس پروٹیکٹیڈ, اور آپ کو ہم انفارمیشن نہیں دیں گے ایز اے اسٹارٹ اپ فار ایگزامپل, یا اے پی آئیز آپ نہیں کر سکتے اس سے, تو ہاؤ کین یو ڈیولپ. نیبرنگ کنٹری میں آپ دیکھتے ہیں انہوں نے جو یو پی آئی بنایا اپنا سارا, اور آدھار کا سسٹم, یہ نہیں ہے, اینڈ اٹس اے فینٹاسٹک ماڈل نا, بٹ وی ہیڈ آل دا بلڈنگ بلاکس جو ہم نے. اور میرے خیال میں آج بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ. دیکھیں ہمیں شروع تو کرنا ہے نا ابھی کہیں پہ, ہمیں بھی نیڈ ٹو ریئلی سی کہ جی اس کو انیبل. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کریڈٹ بیوروز ہمارے بہت لمیٹیڈ ہیں, اس میں انفارمیشن بہت لمیٹیڈ ہے, بیکاز یو نو اگر آپ کا بینکنگ کی پینیٹریشن ہی کم ہوگی تو آپ کیسے وہ ڈیٹا اکٹھا کریں گے. اینڈ فار مینی بزنسز اور اسٹارٹ اپس کے لیے خاص طور پہ آپ کو وہ چیپر اینڈ ریلائبل ڈیٹا کی ضرورت ہے. سو آئی تھنک ایز اے کنٹری وی نیڈ ٹو سی کہ یار ہم نے کیا اسٹیبلش اور ایکو سسٹم کا ڈیولپ کیسے کرنا ہے, گرو کیسے کرنا ہے. بٹ وہی بات آتی ہے یہاں پر کہ اٹس مور آف اے پالیسی مائنڈ سیٹ کہ آپ نے یہ کوئی ایک ادارہ نہیں کر سکتا, ایک انسٹیٹیوشن نہیں کر سکتا, پرائیویٹ سیکٹر اکیلا نہیں کر سکتا. دس ہیز ٹو بی ویل تھاٹ تھرو کہ واٹ آر دا کی بلڈنگ بلاکس, ہم نے کیسے اس کو کرنا ہے. دین اوبیسلی اس پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے اور اس پہ باقی چیزیں بھی. سو یہ سب چیزیں آئی تھنک وی اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو, اگر ہم نے اس میں اور دنیا سے مقابلہ کرنا ہے, وچ از اے گریٹ اپرچونیٹی, اینڈ آئی تھنک وی کین ڈو اٹ. اگر ہم آج ڈیسائڈ کرتے ہیں تو مے بی ہمیں 5-7 سال لگیں ٹو گیٹ انٹو دیٹ پوزیشن. اگر آج ہم شروع نہیں کریں گے تو پھر دین وی کین ہم باتیں کرتے رہ جائیں گے, اور ہم صرف اس میں آپ اسٹیٹمنٹ سنیں گے یار ہم آئی ٹی کے ایکسپورٹس بڑھا دیں اور یہ کر دیں, بٹ کیسے وہ ہوگا. اینڈ دیر آر نمبر آف تھنگز ان دا ویلیو چین جو آپ کو ذرا ایڈریس اور اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. اگری سر. اب بڑی ہماری ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن رہ رہی ہے. ایک تھوڑا سا چبھتا ہوا سوال, چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیں ٹیلکو آئی تھنک ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ سیکٹر ان پاکستان, بینکنگ ہے اور اس طرح کی چند ایک ہی ہمارے سیکٹر ہیں, اور آئی ایم شیور کہ فار دا پاسٹ فیو منتھس اور مے بی ایئرس آبویسلی آپ کو چیلنجنگ بھی ہوں گے, اور چیلنجز ٹائم بھی آتے ہیں, اور یو نو ڈفرینٹ چیزیں بھی آتی ہیں. اسپیشلی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب یہ سروس بند کر دی جاتی ہے, اور اس وقت پہلے کی تو بات چلیں اور تھی کہ جب ہم اتنے ٹیکنالوجی ڈریون نہیں تھے, ہمارا نارمل ایک کنزیومر جو ہے وہ اتنا سیوی نہیں تھا اس چیز کے اوپر, سنس جب کریم بھی نہیں تھا اور باقی ساری چیزیں بھی نہیں تھیں, بائکیا نہیں تھا, اور یو نو اب تو ہماری گروسریز ہم بڑا ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تمام چیزوں کے اوپر, ان دا فوڈ پینڈا اور آل دیز تھنگس.
تو یہ ایک بہت بڑی ہٹ ہمیں آتی ہے. اور تو اس پہ بھی میں چاہوں گا, میں تو چاہ رہا تھا جس ٹائم یہ بند تھا اس ٹائم ہم ایک بڑی نوائز جنریٹ کرتے, بیکاز یہ ایک بڑا پرابلم ہے فار ٹیلکوز, اینڈ دین ہماری اپنی جی ڈی پی, اور پلس جو میسج باہر جا رہا ہے اس کے لیے بھی. تو میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا آپ ذرا دیکھیں. سب سے پہلے تو آپ نے چیلنجز کی بات جب کی تو I'll just take a bigger picture and then I'll address this as well. دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں کسی بھی بزنس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ سرٹینٹی اور پالیسیز, کہ آپ جو بھی پالیسی بنائیں اس کے اوپر آپ ایٹ لیسٹ کلیئرٹی دے دیں فار مینی ایئرس ٹو کم, تاکہ آپ بزنس پلان وہ کر سکیں. اور ہمارے یہاں وی بن گوئنگ بیک اینڈ فورتھ. اگر میں آپ کو ایک کنکریٹ ایگزامپل, تاکہ ہم وی کین بی اسپیسیفک, ٹیکسز, کنزیومر ٹیکسز. ہم نے آج سے 1.5 سال پہلے بجٹ میں ہم نے کہا جی کہ کنزیومر ٹیکسز جو ہیں یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پہ ہم لے کے جائیں گے. پارلیمنٹ نے بل منظور کیا, آپ نے کہا جی کہ ہم نے اس کو ریڈیوس کر دیا اتنا. صحیح ہے. اور آپ اس کے مطابق ظاہر بزنس ہم پلان کرتے ہیں, اور سارا 3 مہینے بعد ایک منی بجٹ آتا ہے اور آپ ریورس ہو گئے, اور جو آپ جہاں لیول پہ تھے اس سے بھی آپ نے زیادہ بڑھا دیا. سو ہاؤ کین یو ڈو اور پلان بزنس, اینڈ دس از اپلیکیبل ان مینی تھنگز, جہاں پر پالیسی چند مہینوں میں, چند ہفتوں میں, وداؤٹ اینی کنسلٹیشن, وداؤٹ پراپر کنسیڈریشن چینج ہو جاتی ہیں. اچھا. اس کے علاوہ بزنس انوائرمنٹ پورا ٹیکس. میں اوورسیز انویسٹمنٹ چیمبر کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. یہ ملٹی نیشنلز ہیں پاکستان میں 192 جو کہ اس چیمبر کے ممبرز ہیں. دے آر دا لارجسٹ انویسٹرز ان پاکستان. دے آر دا لارجسٹ امپلائرز in Pakistan. They are the largest contributor to your economy in Pakistan. ہمارا ہر سال اینول سروے ہوتا ہے, اور ون آف دا بگیسٹ ایشو جو ٹاپ ایشوز میں آتا ہے وہ ٹیکسیشن اینڈ ہاؤ ٹیکسیشن از ڈن ان پاکستان, انفورسمنٹ بیسیکلی. اچھا. یہ ملٹی نیشنل سب کہہ رہی ہیں اکراس سیکٹرس. اوکے. جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, جس طرح سے ایگزاربنٹ قسم کے کلیمز آتے ہیں. سو دیٹ دیکھیں جب آپ جج جوری اور آپ ہی ڈیسائڈ بھی کر رہے ہیں جو آپ کے ٹارگیٹس اور آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا, بٹ دیر از اے فنڈامنٹل فلا ان دیٹ, رائٹ. سو دیٹ ہیز بین ون آف دا کی ایشوز فار دا سیکٹر, بٹ فار دا بزنس اوور آل آئی گیس. اچھا, اس کے بعد پھر سب سے بڑا جو ایک اور ہمارے ٹیلی کام کی اگر میں بات کرتا ہوں, پالیسی کی انکنسسٹنسیز اگین. 2G لائسنس رینیول ہونا تھا جب, تو 3 out of 4, اینڈ یہ کویسچن لیول پلینگ فیلڈ کہا جاتا ہے یہاں پر, کہ آپ کی ایک اینٹی وچ از اون بائی گورنمنٹ, آپ اس کو ایک ڈفرنٹ ریٹ پہ آپ نے رینیو کیا کچھ سال پہلے. اچھا. اور اس کے بعد آپ نے ایک فیس پکڑ دی جو کہ تقریباً ڈبل تھی ان کی نسبت, جہاں پر آپ کے 3 لارجسٹ ملٹی نیشنل جو کہ ٹیلی کام آپریٹرز ہیں, 4 میں سے 3 آپ کو کورٹ میں لے جاتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں, اور جو کیس چلتا رہا کئی سال. ہاؤ کین یو بلڈ ٹرسٹ؟ اور یہ ایسا کیس جس پہ آپ کے انٹرنیشنل انویسٹرز ہر کوارٹر میں کوارٹرلی کال پہ پوچھتے ہیں جی کس پہ کیا ہو رہا ہے. سو دیٹ گیوز یو این آئیڈیا کہ کیسے آپ ڈیل کریں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے ٹو کیپ آن. جو میں نے آپ کو FDI کی بات کی تھی کہ 5-7 سال لگاتار آتی رہی, اتنے ملینس جاب کریٹ ہوئیں, پوٹینشیل از اسٹل دیئر. وی آر ناٹ ڈن ود دی پوٹینشیل اس طرح سے ہے کہ ہمارا آج بھی 50% لوگ اسمارٹ فون پہ نہیں ہیں, ان سب کو اسمارٹ فون دینے ہیں ہمیں. ہمارا بہت سا ایسا ایریا ہے جو ابھی کوریج میں نہیں ہے, اس کو دینا ہے. ڈیٹا پہ ہم نے لوگوں کو لے کے آنا, 50-55% اور آپ ہمیں الجھا رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ اور پھر اسٹیٹ بینک کی ریسٹرکشنز کہ آپ امپورٹ نہیں کر سکتے اکوپمنٹ. پھر آپ نے شٹ ڈاؤن کی بات کی, وٹ سگنل گیوز, اٹس ناٹ اباؤٹ. دیکھیں آپ نے جیسے کہا کہ جی ایکو سسٹم, اب یقین کریں جو لاسٹ ٹائم ہوا اس میں فری لانسرز, مجھے لوگوں نے کال کی, ایک آدھ نے ٹویٹر پہ کیا ہوا تھا ٹیگ مجھے, اس سے میری بات ہوئی, بندہ نے رونا شروع کر دیا جی کہ مجھے اللہ اللہ کر کے بزنس ملا تھا باہر, اور اب یہ کنیکٹیوٹی میری بند ہو گئی. میں KP کے گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا وہ, اور کہتا ہے میرے پاس تو اور کنیکشن بھی نہیں ہے, اور اب یہ بزنس مجھے دوبارہ نہیں ملے گا, اور میری محنت بھی ضائع گئی, اور وہ آپ نے اس کا بالکل ہی ختم کر دیا. اسی طرح گروسریز کی بات کی, بینکنگ سروسز ہیں, ایمرجنسی سروسز ہیں, بہت سی چیزیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی لاٹ مور سرجیکل ان دوز انٹرونشن, اگر کرنی بھی ہیں. اول تو مطلب ضرورت نہیں ہے کہ آپ جب بھی کچھ ایسا آپ بند کر دیتے ہیں, بٹ اٹ کین بی ڈن اسمارٹلی, اٹ کین بی ڈن. جو آپ کے سے اگر سیکورٹی کنسرنز ہیں, جو ٹربلڈ ایریاز ہیں, اس میں آپ کر سکتے ہیں, اب لوکلائز کر سکتے ہیں. آپ ایک روڈ پہ جہاں جلوس جا رہا ہے فار ایگزامپل, آپ اس کو کر سکتے ہیں. دیر مینی ویز, جیمر لگا دیں وہاں پہ, ہاں بہت سے ٹیکنیکل سولوشنز ہیں. بٹ پورا ہی بند کر دینا از ایکچولی از ناٹ جسٹ فار ٹیلیکام سیکٹر, از فار دی ڈیجیٹل اکانومی آف یور کنٹری, رائٹ. سو جس میں آپ کے اسٹارٹ اپس ہیں, آپ کے فوڈ ڈلیوری ہے, گروسری کی ہے, آپ کی رائڈر سروسز ہیں. سر ہمارا جو فورن کا جو ہمیں کام دیتا ہے پاکستان میں, اس کا ٹرسٹ شیک ہوا, بیکاز وہ کہہ رہے ہیں آپ کا تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں
سمجھتا کیا ہوں ویسے تو خیر گلوبلی انٹرنیٹ از ہیومن رائٹس کے اس میں اندر آتا ہے اب, اور اگر آپ ہیومن رائٹس کسی کے بلاک کر رہے ہیں تو پھر گلوبل ہمارا ایک بڑے رانگ میسج جا رہا ہے, بیکاز وہ کہتے ہیں میں نے پاکستان میں کام دینا ہے, کیونکہ ایک تو ڈالر انفلیشن کا ریٹ ہے, دوسرا یہ کہ ہمارا یہاں پہ لیبر فورس بہتر ہے اور تھوڑا سا سب چیزیں ہیں, ہمارے پاس یوتھ ایک بہت بڑا ایک ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے بیکاز لوگ یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں. آل دو وی ہیو مسڈ لاٹ آف بینڈ ویگنس کے, ہم نے بی پی اوز میں اتنی ایکسپینشن نہیں کی, ہم نے یہاں پہ آئی ٹی کو جتنا بڑا ہم بنا سکتے تھے اتنا ہم نے نہیں بنایا. بٹ اگین جو اب ہمارے پاس ہے بھی اس میں بھی اتنے آبسٹیکلز آتے ہیں کہ ہمارا جو فارن ٹرسٹ ہے وہ اس طرح بریک ہو رہا ہے, بیکاز وہ ہم سب پرائیویٹ سیکٹر کے طور پہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم کوئی ایسا تو ہمارا ہے نہیں جو ہینڈ ہولڈنگ کرے کہ نہیں جی ٹھیک ہے ہم ایز اے میڈیشن یا ایز اے واٹس ایور ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ یو رائٹلی سیٹ, بالکل آپ نے یہ صحیح بات کی. آئی ووڈ لائک ٹو اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو. دیکھیے جہاں تک پوٹینشیل کا تعلق ہے وہ بہت سو جو میں نے بات کیا کہ وی نیڈ ٹو ریئلی بی اسٹریٹجک کہ کون سے سیکٹرز ہیں جو ملک کو آگے لے کے جائیں گے. اب ایم شیور کہ ہم دونوں میں کمپلیٹ اس پہ ایگریمنٹ ہوگا کہ ٹیکنالوجی از ون. اگر آپ دیکھیں ایجوکیشن کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ برک اینڈ مارٹر سے ٹرانسفارم نہیں کر سکتے, ہیلتھ کو آپ نہیں کر سکتے, پوری دنیا میں یہ ہے. وائل ہمارے پالیسی میکرز بھی اکنالج کرتے ہیں اس کو, بٹ دے آر ناٹ پوٹنگ دیئر ماؤتھ to this, the money to the right thing. Policies کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں اس کی انفورسمنٹ, کنسسٹنسی, فیسیلیٹیشن تو خیر دور کی بات ہے, مطلب اٹس جسٹ کریٹنگ مور اینڈ مور ایشوز. سو آئی تھنک ایز اے نیشن وی نیڈ ٹو سی کہ یار اسٹریٹجیکلی اگلے 5 سال کا یہ لانگ ٹرم پلان دیکھیں. ہر ایون چھوٹے بزنس بھی اگر ہم چلا رہے ہیں تو آپ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, آپ کے ایک گولز ہوتے ہیں. دین یو سے کہ یار اچھا یہ اس کوارٹر کا یہ گول ہے, یہ سال کا یہ گول ہے, فورکاسٹنگ کرتے ہیں, اور آپ اگر وہ پورا نہیں کر رہے تو آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں, آپ انٹروینشنز کرتے ہیں. ڈو وی نو کہ ہمیں ایز اے ڈیجیٹل اکانومی کے لیے پاکستان کا کیا ایمبیشن ہے, کیا ہم نے اچیو کرنا ہے, اس کا روڈ میپ کیا ہوگا, اس میں ہنڈرنسز کیا ہے, کس نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. سو انلیس وی ہیو دیٹ پلان, یا بیسک پلان جو کہ ایک بیسک رول ہے کسی بھی کرنے کے لیے, we cannot. So I think it's a high time because I believe there is a lot of opportunities, there's a lot of potential. People are genuinely entrepreneurial spirit ہماری high resilient ہے sir, resilient ہے, hard working ہے, they want to change their lives, talent ہے. میں نے اور بہت سے ملکوں میں کام کیا, sit on boards, ان کو بھی دیکھتا ہوں میں, وہاں کے ٹیلنٹس کو بھی اور ہمارا ٹیلنٹ کو بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. All they need is guidance and mentoring and conducive environment. اور یہ جی کہ آپ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں, obstacles نہ کریٹ کریں, let us do those things. So عرفان نے یہ مشکل راستہ کیوں چنا؟ اب آپ تو you could have worked in, آپ باہر تھے, US میں تھے, لنڈن میں تھے, why پاکستان؟ دیکھیں ایک چیز جو which gives me, سب سے پہلے تو it's not a typical answer. I genuinely believe کہ there's huge potential and there's time also to pay back. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی وجہ سے ہم ہیں, جتنا کچھ بھی ہمارا ایکسپیرئنس یا ایکسپوئر یا ارلی ایجوکیشن وہ سب کچھ, اور دس از آر کمٹمنٹ ایز ویل. اٹس اے مشکل راستہ فار شیور بیکاز دیر آر فرسٹریشنز ایوری ڈے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ لوگ تو آسانی کے لیے بھاگتے ہیں جی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں آپ کو پوری دنیا میں ویلکم کیا جاتا ہے اور وہ سارا. بٹ اف یو لک ایٹ کہ جی, اور میں اگر اپنا جرنی دیکھتا ہوں پچھلے, خاص طور پہ پچھلے 2 ڈیکیڈس کا, آلسو جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جو پاکستان میں ڈی ریگولیشن, جو میں نے سپورٹڈ دا گورنمنٹ فار آل دوز تھنگس, اینڈ ٹیلینور, جو ہمارا ویژن ہے وہ یہ ہے ٹو امپاور پاکستان. اینڈ میں نے گو ٹو دوز رورل ایریاز خاص طور پہ, دیکھیں ہم لوگ یہاں بیٹھ کے اسلام آباد, کراچی, لاہور میں شاید ہم وہ فیل ہی نہیں کر سکتے کہ کنیکٹیوٹی کی کیا پاور ہے. میں ابھی ٹریول کر رہا تھا ناردرن ایریاز کے اندر, اور وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں میں ٹریک میں کر رہا تھا, تو وہاں پر مجھے ایک ریٹیل شاپ نظر آئی. اب ریٹیل شاپ پہ ہمارا کیونکہ وہ برانڈنگ ہوئی تھی, تو میں نے کہا چلو اس سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے لوگ آتے بھی ہیں سرو کرنے کے لیے کہ نہیں. تو وہاں اتفاق سے ایک خاتون بیٹھی تھی بچہ کو گود میں لے کے, اور وہ کوئی ٹیبلٹ تھا پرانا سا, اس کے اوپر کوئی بات چیت ہو رہی, تو میں خیر پشتوں میں ہو رہی تھی, میں سنتا رہا. تھوڑی دیر بعد ریٹیلر کو میں نے بات, اس نے مجھے بتایا کہ جی یہ اپنے خاون سے بات کریے کہ دبئی میں یا سعودی میں کہیں پر ہے, اور وہ بندہ جو ہے اپنے بچے کو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا اسکائپ کے اوپر. سو ایموشنل دیٹ بوتھ ور کرائنگ. آئی واز ٹرولی مووڈ اینڈ سیٹ کہ یار اس جگہ پہ بھی اگر یہ ہو سکتا ہے, یو گو ٹو دوز پلیسز اینڈ یو سی. اس کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے اور آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, تو آپ کیسے ود ان منٹس اور مومنٹس پیسے بھیج سکتے ہیں.
you feel good. When you go to those areas and see کہ how we, اگر میں چترال میں جب گیا تو دیکھیں کہ بچے اگر پڑھے ہیں کلاش میں یا کہ اور جگہوں کے اوپر with the connectivity, you feel good. So that's the difference you can make, especially ہمارے ملک میں compared to اگر آپ کسی اور جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے اٹس اے لانگ ٹرم جرنی, اوور نائٹ چیزیں چینج نہیں ہوتی, بٹ ایٹ لیسٹ آل دا امپیکٹ بھی, اینڈ اگر آپ لوگوں کو انسپائر ہی کر رہے ہیں, کیا بات ہے, تو دیٹس آلسو اے گریٹ سروس. کیا بات ہے, بیوٹیفل سر. اسی سے مجھے بھی بات ہے, آپ نے جیسے ایجوکیشن کی بات کی, جسٹ مائی لاسٹ کویسچن, اس کے بعد پھر میں آپ سے تھوڑا سا کچھ ریپڈ فائر پوچھوں گا. جیسے HECA کچھ ٹریننگز لانچ کرتے ہیں یا کچھ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, سیم گوز ٹو گورنمنٹ بھی کچھ لانچ کرتا ہے سارٹ آف ڈیجیز کے لیے. وہ تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہاں پہ یہ جو آپ کی انٹرنیٹ سروسز ہیں اس کو ان پرپزز کے لیے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے فری کر دیا جائے, سو دیٹ ان کا وہ ہو, یا ایسا آلریڈی ہو رہا ہے یا جو بھی ہے؟ نہیں, ایسا کچھ انیشیٹیو ہیں آلریڈی جو ہو رہے ہیں. ایون اسپیشلی کووڈ میں ہم نے کافی بڑے انیشیٹیو لیے تھے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, جس میں ہم نے ڈیٹا فری کیا تھا, HEC کے ساتھ بھی کام کیا, پھر اگنائٹ کے تھیں اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامس تھے اس کے ساتھ, ڈیجی اسکل بھی میرے خیال میں جی اسکل کے ساتھ بھی کیا تھا, اور تعلیم آباد ایک اور انیشیٹیو ہے جس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. So we're doing those things and more can be done for sure. Okay. دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جو مشن ہے وہ is to empower پاکستان, اینڈ اس میں ہم نے بہت سے ایسے انیشیٹیوز لیے ہیں جس میں ہم نے ڈیجیٹل برتھ رجسٹریشن, ایک اور چیز جو کہ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ایٹ لیسٹ. وہ کیا ہے؟ دیکھیں مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں تقریباً 50% زیادہ جو برتھس ہوتی ہیں وہ رجسٹر ہی نہیں ہوتی, بیکاز رورل گاؤں میں خاص طور پہ تل سے کہہ لیں کہ 18 سال کی عمر تک جب ان کا NIC بننا ہے یا وہ ہوا. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایز اے کنٹری آپ کا تو کئی سال تو سینسس بھی نہیں ہوا تھا نا, ہمیں پتہ ہی نہیں آبادی کتنی ہے. وہ سارا جو ہم نے جب پروجیکٹ شروع کیا 5 ڈسٹرکٹس میں, سدرن پنجاب اینڈ سندھ میں, اور وہ اس کا مین کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ کیسے SMS سے آپ کولیبریٹ کریں گے ڈیجیٹل ڈسٹرکٹ اتھارٹیز کے ساتھ, نادرا کے ساتھ, ٹو رجسٹر برتھس. اب اس کے ایک تو پہلے یہ ہے کہ آپ کو ایز اے کنٹری یو نیڈ ٹو نو کہ یار آبادی کتنی ہے, آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں ان جگہوں پہ کہ نہیں. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کے سٹیزن کتنے تو آپ کر ہی نہیں سکتے. میں آپ کو ایک ہمیں تو یونین کاؤنسل جانا پڑتا ہے وہاں پہ جا کے, جی پیپر اور مینول اور وہ سب چیزیں جو. اس کے علاوہ سوشل ایشوز, ارلی چائلڈ میرجز, وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا کہ یار بچے کی عمر کتنی ہے. فار ایگزامپل اس کی اگر برتھ رجسٹر ہوئی ہوگی تو کم از کم آپ کو چیزیں. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات کے بتاتا ہوں, جب میں ناروے میں تھا تو ہم لوگ کیونکہ کچھ لمیٹڈ عرصے کے لیے گئے تھے, تو میں نے بچوں کو انگلش کا انٹرنیشنل اسکول تھا اس میں ڈالا, بٹ جس کمیونٹی میں ہم رہ رہے تھے وہ لوکل تھا, ان کا اپنی لوکل لینگویج میں پڑھاتے ہیں وہاں پر. صحیح. تو وہاں سے ایک لیٹر آتا ہے ان کی اپنی نوریجن زبان میں, تو مجھے نہیں اپنے بچی کا نام نظر آیا صرف, تو میں آفس لے گیا, کولیگ سے پوچھا یار یہ کیا ہے لیٹر نا, تو اس نے کہا یہ بیٹی کا نام ہے تمہارا اور اس پہ لکھا ہوا کہ شی از ٹرننگ 6. تو اس کی ہم نے اسکول میں یہ پوزیشن رکھی ہوئی ہے, اچھا, شی کین اسٹارٹ اگست فلانی کو جا کے وہاں پر. میں نے کہا ابھی نیور اپلائڈ رائٹ, بٹ دے نو کہ کون سے لوگ وہاں رہ رہے ہیں, کس نے کیا ایج ہے, اور اس کے حساب سے وہ پلان کر رہے ہیں آلریڈی سے وداؤٹ یو آسکنگ. سو دیٹس دا پاور آف ڈیٹا آپ کہہ لیں. جہاں ہمارے یہاں جب برتھ رجسٹر نہیں ہوگی, سو ہم نے الحمد للہ کوئی 2 ملین 20 لاکھ کے قریب برتھ رجسٹر کی ہیں پچھلے کئی سالوں میں ان 5 ڈسٹرکٹس میں. اچھا, دس از نیوز فار می, مجھے نہیں پتا. لیوریجنگ ٹیکنالوجی. So these are again small examples because the lot can be done by using technology. اور ہمارا یہ ظاہر ہے, میں نے جیسے پہلے کہا, ہم ہمبلی سیئنگ اٹ کہ ہم ایک آرگنائزیشن یا کمپنی ظاہر ہے ایک لمیٹڈ حد تک کر سکتی ہے, which is again لیکن یہ وہ کام جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اور آئیڈیا اس کے we should give inspiration and ideas تاکہ کولیبریشن ہو سکے اور بگر پلیٹ فارم کریٹ ہو سکے. سر زبردست. اب میں کچھ شارٹ سے آپ سے سوال پوچھوں گا which is about you. تو فیوریٹ ڈے آپ کا کون سا ہے؟ ایز اے ورکہولک ہیں یا نہیں ویکینڈز آپ کو زیادہ پسند ہیں؟ I'm workaholic but weekends definitely بالکل پسند ہے. زبردست. سب بچپن میں شرارتی تھے یا نہیں؟ میرے خیال میں بہت زیادہ نہیں ہے. صحیح لگتا تو نہیں ہے. اور ویکینڈس کس طرح اسپینڈ کرتے ہیں زیادہ تر؟ ویکینڈس پہ آئی تھنک بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے, سو ہم کوائٹ ایکٹیو آن ویکینڈس. Try to be lot more physical. Exercise وغیرہ, hiking, trekking, walking کم از کم. یہاں تو فائدہ ہے نا ٹریل کا. جی اسلام آباد میں کم از کم there are lot of opportunities actually. اور ارلی رائزر ہیں آئی ایم شیور. I am, yes. ٹھیک ہے. فیوریٹ مووی؟ Social Network was one of the interesting, intriguing. وہ ہے. کس طرح کے میوزک پسند کرتے ہیں؟
میوزک زیادہ میں کنٹری میوزک بٹ ڈپینڈنگ آن موڈ ہے سر. اوکے ہاں بٹ آئی لائک کنٹری میوزک. اور ڈیورنگ ڈرائیو زیادہ تر وہ ظاہر ہے ٹائم ہے سر, اور ڈورنگ واکنگ ایز ویل. ہاں. اور فیوریٹ ایکٹر آپ کا؟ مینی not کوئی specific but نہیں say ہمارے ریجن کے اندر عامر خان I'm really because purpose driven I think is تھوڑا سا ہٹ کے ہے وہ ذرا challenging دی. ہاں سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ Yeah, to be honest, I mean, if I be totally true, it depends on which phase in life you are in. Huh? So, pehle shayad koi aur definition thi, ab is changing as well. So, I think eventually now I'm moving in that direction کہ یار اچھا آپ کی contribution overall society کے لیے کیا رہی ہے, آپ کی family کے لیے بھی ظاہر ہے it's a first step کہ ان کی تربیت اور باقی چیزیں, پھر larger society میں آپ کا impact کیا ہے. صحیح. I think that's the most important factor. صحیح, بالکل صحیح. فوڈ کس طرح کا پسند کرتے ہیں؟ I like desi food a lot. زبردست. ملٹی ٹاسکنگ for sure کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. بہترین ہے. اچھا ہمیں 95% لوگوں نے کہا ہے ہاں جی لو ملٹی ٹاسکنگ. لو کا تو پتہ نہیں بٹ مجبوری ہے. کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کام کرنا آپ کو ذرا ایزی رہتا ہے, اچھا لگتا ہے آپ کو؟ I think people who give me energy. So زیادہ تر آج کل اگر میں دیکھوں تو young people, inspiring, passionate. I love that. چلیں زبردست سر. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کوئی اگر میسج دینا چاہیں تو آڈینس کو اینی تھنگ. دیکھیں میرا زیادہ تر یوتھ ایز سچ, اور اس پوائنٹ آف ویو سے آئی پرسنلی بلیو کہ دیکھیں وی نیڈ ٹو تھنک ڈفرنٹ, رائٹ. سو آئی مین بہت سا میں دیکھتا ہوں کہ بچے آتے ہیں ہمارے یہاں بھی جاب اپلائی کرنے کے لیے اور وہ سارا. سو وی نیڈ ٹو ٹیک آر destiny in our own hands. So this is the right time to actually go and solve the world's problem. Apne startups ware ke liye I think there could not be a better environment. Yeah, I mean we may have some hiccups right now, but overall. So key message is that you should aim big, aim high. Team up, that means کہ آپ کو لائک مائنڈ لوگوں کے ساتھ مل کے ٹیم اپ کریں. اگر آپ کی اسکل کمرشل سائڈ پہ ہے تو ٹیکنالوجی کے ساتھ کریں, فائنینس کے ساتھ کریں. لرن فرام یور مسٹیکس اینڈ دین ریپیٹ. آئی تھنک یہ ہے نا کہ ٹو گیو اپ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے از ناٹ دا تھنگ. سو یو نیڈ ٹو ریئلی بی ایمبیشیس, ایم ہائی, ٹیم اپ اینڈ دین لرن فرام یور مسٹیکس. زبردست. سر آپ کے لیے میں نے ایک سنا تھا کہ آپ بڑے ایزی ایکسیسیبل ہیں آفس کے اندر میں, یو آر ناٹ اے سی ای او ان دا کمپنی, کوئی بھی آپ کو کہیں پہ بھی مل جاتا ہے, بات کر لیتے ہیں سر یہ مسئلہ ہے. از اٹ something? Well, I mean, we have built I would say کہ quite unique culture. بہت زیادہ یونیک. جب ہم نے شروع کیا تو اس وقت تو بہت یونیک تھا بیکاز اوپن انوائرمنٹ, ایگیلیٹیرین, نو فکس آفیسز, کسی کے بھی سی او کا بھی کوئی آفس نہیں. کارپوریٹ کلچر تو انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, سی ای او کے پاس پہنچنا ہی. جی. سو اٹس اے اسٹرینتھ آف آور کلچر جس کی وجہ سے ایکسیسیبلٹی بھی ہے, اینڈ دین پیپل آلسو ڈونٹ شائی اوے ٹو اسپیک اپ. اپنا آئیڈیا ہے یا کرٹیسزم ہے, فیڈ بیک یا کچھ بھی, اینڈ وی لو دیٹ. کیا بات ہے سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے, اور بہت خوشی ہوئی کہ ہم نے اتنے سارے چیلنجز پہ اور باقی ساری چیزوں پہ بات کی. ویری آپٹمسٹک ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. شکریہ جی. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ جی. ہمارا آج کا ٹاک آف دا ٹاؤن جو ہے وہ آج کا ایپیسوڈ ہمارا ختم ہوا. پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.